مدینہ منورہ اس وقت دنیا کا سب سے بابرکت شہر تھا۔ یہاں ہر طرف ایمان کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ گلیاں سادگی سے بھرپور تھیں، گھروں میں تکلف کم تھا، مگر دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی۔ یہ وہ شہر تھا جہاں نبی کریم خود موجود تھے، اور آپ کی موجودگی ہر گھر، ہر دل اور ہر لمحے کو نور سے بھر دیتی تھی۔ انہی دنوں میں حضرت فاطمہ، جو رسول اللہ کی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ محبوب صاحبزادی تھیں، اپنی سادگی اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں۔ ان کی شخصیت میں حیا، صبر اور عبادت کا ایسا امتزاج تھا کہ وہ اہل مدینہ کے لیے ایک مثال بن چکی تھیں۔ وہ زیادہ تر اپنے گھر کے کاموں میں مشغول رہتیں، اللہ کا ذکر کرتی رہتیں اور اپنے والد محترم کی خدمت کو اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتی تھیں۔ حضرت فاطمہ کی زندگی دنیاوی دکھاوے سے بہت دور تھی۔ نہ ان کے گھر میں زیادہ سامان تھا، نہ آسائشیں، مگر ان کے دل میں ایمان کی دولت سب سے زیادہ تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ اصل کامیابی دنیا کی آرائش نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ دوسری طرف حضرت علی، جو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور اسلام کے پہلے نوجوانوں میں سے ایک تھے، اپنی جوانی کو دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر چکے تھے۔ حضرت علی نے بچپن ہی سے رسول اللہ کی گود میں پرورش پائی تھی، اس لیے ان کی تربیت براہ راست نبی کریم کے زیر سایہ ہوئی تھی۔ ان کی شخصیت میں بہادری، علم، حکمت اور سچائی نمایاں تھی۔ حضرت علی ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے۔ وہ غزوات میں شریک ہوتے، مشکل وقت میں مسلمانوں کا ساتھ دیتے اور ہر لمحہ اسلام کی حفاظت کے لیے تیار رہتے۔ ان کی زندگی میں دنیاوی مال و دولت کی کوئی بڑی خواہش نہیں تھی۔ وہ سادگی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے اور ان کے دل میں صرف ایک ہی چیز سب سے زیادہ اہم تھی، اور وہ تھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا۔ مدینہ کے لوگ حضرت علی کی بہادری اور ایمان سے بخوبی واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ نوجوان صرف تلوار کا نہیں بلکہ ایمان کا بھی بہت مضبوط ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ کی پاکیزگی اور عزت کا بھی ہر شخص قائل تھا۔ وہ رسول اللہ کے گھرانے کی وہ روشنی تھی جنہیں اللہ نے خاص مقام عطا فرمایا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور مدینہ کی یہی پاکیزہ زندگی ایک ایسے عظیم اور بابرکت رشتے کی طرف بڑھ رہی تھی جو امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ ایک مثال بننے والا تھا۔ لیکن اس وقت ابھی یہ بات ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ حضرت علی اپنے دل میں ایک خاموش احساس رکھتے تھے، مگر وہ ہمیشہ ادب اور حیا کا دامن تھامے رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہر فیصلہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے دل کی خواہش کو جلد بازی میں ظاہر نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی کی زندگی میں ایک سادگی تھی، مگر اس سادگی میں ایک خاص وقار تھا۔ ان کے کپڑے سادہ ہوتے، ان کا کھانا معمولی ہوتا، مگر ان کے دل میں ایمان کا نور بہت گہرا تھا۔ وہ راتوں کو عبادت کرتے اور دن کو خدمت اسلام میں گزار دیتے۔ ان کی جوانی دنیاوی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگی بلکہ اللہ کے دین کے لیے وقف ہو چکی تھی۔ ادھر رسول اللہ کے گھر میں حضرت فاطمہ اپنے والد محترم کی خدمت میں مصروف رہتیں۔ وہ دیکھتی تھیں کہ نبی کریم کس طرح امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں، کس طرح لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں، اور کس طرح ہر ایک کو عدل اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس دے رہے ہیں۔ مدینہ کی یہ فضا ایک ایسی خاموش تیاری کر رہی تھی جس کا انجام ایک عظیم رشتے کی صورت میں ظاہر ہونے والا تھا۔ ایک ایسا رشتہ جو صرف دو انسانوں کا نہیں بلکہ ایمان، صبر، سادگی اور اللہ کی رضا کا امتزاج تھا۔ یہی وہ پس منظر تھا جس میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی زندگیوں کا وہ بابرکت باب شروع ہونے والا تھا جسے تاریخ ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ یاد کرتی رہے گی۔ مدینہ منورہ کی اسی پرسکون اور نورانی فضا میں حضرت علی اپنی زندگی اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی خدمت اور دین اسلام کی حفاظت میں گزار رہے تھے۔ وہ نوجوان تھے مگر ان کی سوچ دنیاوی خواہشات سے بہت بلند تھی۔ ان کے دل میں ہمیشہ یہ احساس رہتا تھا کہ زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، نہ کہ دنیا کی دولت، عارضی خوشیاں۔ حضرت علی کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ ان کے پاس نہ زیادہ مال تھا اور نہ ہی دنیاوی آسائشیں، لیکن ان کا دل ایمان کی دولت سے مالا مال تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ ہر وقت رسول اللہ کے قریب رہتے، ان کی خدمت کرتے اور ہر مشکل وقت میں اسلام کا ساتھ دیتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت علی کے دل میں ایک احساس نے جگہ لینا شروع کیا۔ یہ کوئی دنیاوی خواہش نہیں تھی بلکہ ایک پاکیزہ اور جائز احساس تھا جو عزت، احترام اور نیک نیت پر مبنی تھا۔ ان کے دل میں حضرت فاطمہ کے مقام اور عظمت کا گہرا احساس موجود تھا۔
وہ جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ صرف رسول اللہ کی بیٹی ہی نہیں بلکہ ایمان حیا اور پاکیزگی کی زندہ مثال ہے۔ حضرت علی اکثر سوچتے کہ اگر اللہ کی رضا ہو اور رسول اللہ کی اجازت ملے تو وہ اپنی زندگی کو ایک ایسے پاکیزہ رشتے کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں جو دین اور ایمان کے مطابق ہو، لیکن ساتھ ہی ان کے دل میں ایک بڑی احتیاط بھی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ کا مقام بہت بلند ہے اور اس بارے میں کوئی بھی قدم صرف اللہ کی مرضی اور رسول اللہ کی اجازت سے ہی اٹھایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی کبھی اس بات کو جلد بازی میں نہیں لیتے تھے، وہ خاموشی سے دعا کرتے، اللہ سے رہنمائی مانگتے اور دل ہی دل میں یہ امید رکھتے کہ اگر یہ رشتہ ان کے لیے بہتر ہے تو اللہ خود اس کا راستہ آسان فرما دے گا۔ ان کی سوچ میں نہ کوئی دنیاوی لالچ تھا اور نہ کوئی ذاتی خواہش، بلکہ صرف اللہ کی رضا اور رسول اللہ کی خوشنودی شامل تھی۔ مدینہ کے ماحول میں سادگی اور ایمان کی جو فضا تھی، اس میں رشتے بھی بہت پاکیزہ انداز میں طے ہوتے تھے۔ وہاں کسی بھی فیصلے میں جلد بازی یا دنیاوی دباؤ نہیں ہوتا تھا، ہر چیز مشورے، دعا اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ ہوتی تھی۔ حضرت علی بھی اسی اصول پر چل رہے تھے۔ ان کے دل میں یہ بات بھی واضح تھی کہ اگر وہ اس خواہش کا اظہار کریں گے تو وہ براہ راست رسول اللہ کے سامنے ہی کریں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب سے بڑھ کر کوئی بھی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں ایک خاص جھجک اور ادب موجود تھا، کیونکہ حضرت فاطمہ کا مقام بہت عظیم تھا اور یہ رشتہ عام رشتوں جیسا نہیں تھا۔ حضرت علی کی زندگی میں کئی جنگیں، مشکلات اور ذمہ داریاں تھیں، مگر ان سب کے باوجود ان کے دل میں یہ پاکیزہ احساس موجود رہا۔ وہ اپنی تمام توانائی دین اسلام کے لیے وقف رکھتے تھے، مگر دل کی گہرائی میں ایک سادہ سی خواہش موجود تھی کہ اگر اللہ چاہے تو ان کی زندگی ایک بابرکت رشتے کے ساتھ جڑ جائے۔ یہی وہ وقت تھا جب تقدیر اپنے فیصلے کے قریب آ رہی تھی۔ مدینہ کی فضا میں ایک ایسا مرحلہ آنے والا تھا جہاں ایک عظیم رشتہ رسول اللہ کی رہنمائی میں قائم ہونے والا تھا۔ حضرت علی کے دل کی یہ خاموش خواہش اب ایک عملی شکل اختیار کرنے کے قریب تھی، مگر اس کا فیصلہ صرف اللہ کی مرضی اور رسول اللہ کی رہنمائی سے ہی ہونا تھا۔ حضرت علی کے دل میں موجود وہ پاکیزہ احساس اب ایک ایسی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں فیصلہ صرف اللہ کی رضا اور رسول اللہ کی اجازت سے ہونا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کسی بھی قدم سے پہلے ادب، صبر اور مکمل یقین کے ساتھ رہنمائی لینا ضروری ہے۔ ان کی زندگی کا ہر فیصلہ رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہوتا تھا، اس لیے اس معاملے میں بھی ان کے دل میں یہی احساس تھا کہ وہ اپنی بات کو براہ راست اب کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت علی نے کئی دن اسی سوچ اور دعا میں گزارے۔ وہ اللہ سے خیر اور بہتری کی دعا کرتے رہے۔ ان کے دل میں نہ کوئی جلد بازی تھی اور نہ کوئی ذاتی ضد، بلکہ صرف یہ خواہش تھی کہ اگر یہ رشتہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے تو اسے آسان فرما دے۔ ان کا ایمان انہیں یہ یقین دلاتا تھا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ خیر ہی پر مبنی ہوگا۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جب حضرت علی نے پورے ادب اور عاجزی کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ ان کے دل کی کیفیت انتہائی پر سکون بھی تھی اور تھوڑی سی جھجک سے بھری ہوئی بھی، کیونکہ وہ ایک بہت عظیم معاملے کے بارے میں بات کرنے جا رہے تھے۔ حضرت علی رسول اللہ کے سامنے بیٹھے۔ وہاں نور، سکون اور عظمت کا ایسا ماحول تھا کہ دل خود بخود جھک جاتا تھا۔ رسول اللہ کی موجودگی میں ہر بات ادب کے دائرے میں آ جاتی تھی۔ حضرت علی نے انتہائی احترام کے ساتھ اپنی بات پیش کرنے کی ہمت کی، مگر ان کا انداز مکمل عاجزی اور سادگی پر مبنی تھا۔ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اگر اللہ کی رضا ہو اور رسول اللہ اجازت دیں تو وہ حضرت فاطمہ کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے بہت ہی ادب اور خاموشی کے ساتھ کہی، بغیر کسی زور یا مطالبے کے، صرف ایک درخواست کے انداز میں۔ رسول اللہ نے حضرت علی کی بات کو مکمل توجہ اور سکون کے ساتھ سنا۔ اب کے چہرے پر نہ کوئی جلدی تھی اور نہ کوئی ناراضگی، بلکہ مکمل وقار اور حکمت تھی۔ آپ ہر معاملے میں اللہ کی وحی اور حکمت کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جس میں صرف جذبات نہیں بلکہ اللہ کی مشیت شامل تھی۔ رسول اللہ نے اس بات کو اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی رہنمائی کے مطابق آگے بڑھایا۔ اپنے حضرت علی کے ایمان، ان کی سادگی، ان کی قربانی اور ان کی خدمت کو پہلے ہی جانا ہوا تھا۔ حضرت علی وہاں خاموش بیٹھے رہے، ان کے دل میں امید بھی تھی اور ایک طرح کا سکون بھی کہ اب فیصلہ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے اور رسول اللہ کا ہر فیصلہ خیر اور بھلائی پر مبنی ہوتا ہے۔
یہ لمحہ مدینہ کی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور بابرکت لمحہ تھا۔ ایک طرف حضرت علی کی سادگی اور اخلاص تھا، اور دوسری طرف رسول اللہ کی حکمت اور رہنمائی۔ یہ وہ موقع تھا جہاں دنیاوی سوچ ختم ہو جاتی ہے اور صرف اللہ کی رضا باقی رہ جاتی ہے۔ اسی گفتگو کے بعد وہ مرحلہ قریب آ رہا تھا جہاں ایک عظیم اور بابرکت رشتہ قائم ہونے والا تھا جو قیامت تک ایمان والوں کے لیے سادگی، محبت اور تقوی کی مثال بن جائے گا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں حضرت علی کی عرض کے بعد وہ مبارک وقت قریب آ گیا تھا جس کا فیصلہ اللہ کی مشیت سے پہلے ہی مقدر میں لکھا جا چکا تھا۔ مدینہ منورہ کی فضا میں ایک خاص سکون اور نور محسوس ہو رہا تھا، گویا آنے والے ایک عظیم اور بابرکت واقعے کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی ہو۔ حضرت علی ابھی بھی ادب اور خاموشی کے ساتھ رسول اللہ کے سامنے موجود تھے۔ ان کے دل میں مکمل بھروسہ تھا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ خیر اور بھلائی پر مبنی ہوگا۔ حضرت فاطمہ کا مقام بہت بلند تھا، اور یہ رشتہ کوئی عام رشتہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایمان، تقوی اور سادگی کا ایک عظیم بندھن بننے جا رہا تھا۔ رسول اللہ نے اس معاملے کو مکمل حکمت اور سکون کے ساتھ دیکھا۔ اب جانتے تھے کہ یہ رشتہ صرف دو انسانوں کا نہیں بلکہ ایک ایسی بنیاد ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے مثال بنے گی۔ حضرت علی کی سچائی، ان کا اخلاص اور ان کی قربانی پہلے ہی رسول اللہ کے دل میں ان کے مقام کو بلند کر چکی تھی۔ بالآخر رسول اللہ نے اللہ کی رضا کے مطابق اس رشتے کو قبول فرمایا۔ یہ قبولیت صرف ایک دنیاوی فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک بابرکت تقدیر کا اعلان تھا۔ مدینہ کی فضا اس وقت خوشی اور سکون سے بھر گئی تھی، گویا ہر چیز اس فیصلے پر گواہ بن رہی ہو۔ حضرت علی کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں ایک ایسا رشتہ نصیب ہوا جو دین اور ایمان کے مطابق تھا۔ ان کے چہرے پر نہ فخر تھا اور نہ غرور، بلکہ صرف عاجزی اور شکر تھا۔ اب مہر کا مسئلہ سامنے آیا۔ حضرت علی کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تھا، ان کی زندگی ہمیشہ سادگی پر مبنی رہی تھی۔ انہوں نے اپنی زرہ، ڈھال، جو ان کے پاس تھی، اسے فروخت کیا تاکہ مہر ادا کیا جا سکے۔ یہ عمل اس بات کی علامت تھا کہ اسلام میں رشتہ دولت سے نہیں بلکہ نیت اور ایمان سے جڑتا ہے۔ رسول اللہ نے اس سادگی کو قبول فرمایا اور اس نکاح کو انتہائی سادہ انداز میں مکمل فرمایا۔ نہ کوئی بڑی محفل تھی، نہ دنیاوی دکھاوا، نہ شور شرابہ، بلکہ صرف ایمان، دعا اور اللہ کی رضا شامل تھی۔ یہ وہ نکاح تھا جو سادگی کی سب سے بڑی مثال بن گیا۔ حضرت فاطمہ بھی اس فیصلے پر راضی تھیں۔ ان کی زندگی پہلے ہی حیا، صبر اور عبادت کی مثال تھی۔ انہوں نے اس رشتے کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کیا۔ ان کے دل میں بھی دنیاوی خواہشات نہیں تھیں بلکہ صرف دین اور ایمان کی فکر تھی۔ یہ بابرکت نکاح ذوالحجہ کے مبارک دنوں میں انجام پایا۔ یہ وہ دن تھے جو پہلے ہی عبادت، قربانی اور اللہ کی قربت کے لیے خاص مانے جاتے ہیں، اس لیے اس رشتے کی برکت اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ مدینہ منورہ میں اس نکاح کی خبر پھیلی تو ہر دل میں خوشی اور سکون کی لہر دوڑ گئی۔ مگر یہ خوشی عام دنیاوی خوشی نہیں تھی بلکہ ایک روحانی خوشی تھی جو ایمان اور سادگی سے جڑی ہوئی تھی۔ یہ نکاح اس بات کی روشن مثال بن گیا کہ اسلام میں اصل خوبصورتی سادگی، تقوی اور اخلاص میں ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا یہ رشتہ صرف ایک خاندان کا آغاز نہیں تھا بلکہ اہل بیت کی ایک عظیم تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو مزید خوبصورت اسلامی واقعات ملتے رہیں۔